ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دو اس جنت کے لیے، ضرورت پڑے تو اس جنت کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی لگا دو، اس جنت کے لیے جان کی قربانی دے دو۔ یہ میرے بھائیوں پھر بھی بہت کم ہے، کیونکہ جنت ایسی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنائی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل و دماغ میں خیال تک بھی نہیں آیا جنت کیسی ہے۔ اتنی زبردست جنت، اتنی زبردست جنت ہے، اس جنت کے لیے مال کے قربانی دے کر کے اگر کوئی جنت پا لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی جنت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے کچھ بھی لیٹ نہیں کیا، دیر نہیں کیا۔ ایک صحابی ہے اور وہ صحابی میدان جہاد میں شامل ہے، میدان جہاد کے اندر کھجور کھا رہے ہیں، کھجور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول یہ بتائیے میں میدان جہاد میں اگر میں شہید کر دیا گیا تو کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ کیا میں جہنم سے بچ جاؤں گا؟ کیا میں میدان جہاد میں اللہ کے لیے اور اللہ کے اس دین کے لیے لڑتے لڑتے اگر میں شہید کر دیا گیا، انتقال کر گیا، مر گیا، تو کیا اللہ کے رسول یہ بتائے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اے صحابی، اگر تم اس دین کے لیے اگر تم نے اپنی جان کی بازی لگائی تو تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ اس صحابی نے کھجور کھانا بھی گوارا نہ کیا، جب اتنی قریب سے جنت میں آدمی جا سکتا ہے اس نے کھجور پھینکا اور وہاں سے دوڑ دیے میدان جہاد میں اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ جنت کی ایسی تڑپ کائنات نے دیکھی نہیں ہے، جنت کو پانے کے لیے کھجور کھانا گوارا بھی نہ کیا، اتنی جلدی تھی جنت میں جانے کی۔ آج اسی دنیا کی فکر ہے، وہ جنت کو کمانے کے لیے ہماری فکر نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے۔ ہم مال کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہیں۔ مسجدیں بنانے کے لیے جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، اگر آدمی چاہے تو دو چار آدمی مسجد بنا کر کے رکھ دے، ایسے ایسے لوگ براری کے اندر موجود ہیں، مجھے معلوم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں زبردستی سے چندہ لکھوایا جاتا ہے، 5 نہیں 10 لکھو، 10 نہیں 15 لکھو، 15 نہیں 20 لکھواؤ۔ میرے بھائیوں اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، خرچ کرنے سے اس کی زندگی میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بھی تیری زندگی میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا، تیرے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور یہ تو مسجد ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، مسجد ہے۔ محمد رسول اللہ جب مدینہ کے اندر گئے، آپ نے مسجد قباء بنائی، آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ اللہ کی قسم ذرا غور کرو میرے بھائیوں، نبی اکرم مسجد بنا رہے اور لوگوں کو مسجد کے لیے کہہ رہے، کون ہے جو مسجد کے لیے اپنے مال کو قربان کرے؟ میرے بھائیوں لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیا۔ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائیے۔ مسجد بنانے کے لیے لوگوں میں اتنی تڑپ۔ آج دیکھ رہے ہیں ولی صاحب، کیا سعودی سے مسجد کو منگوا دیجئے نا یار، اب ایک ایک بلڈنگ بڑکی بڑکی بنوا رہے ہیں، لیکن اب ان کو چاہیے سعودی سے کوئی مسجد دے دے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے جاہل آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنا بلڈنگ بنا سکتا اور اللہ کے لیے گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ سعودی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے مدنی صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اسی فتویٰ کو لے کر کے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اولاد تربیت کے اوپر نا، انہی کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کر بیٹھا، اچھا یہ بتائیے سعودی سے لوگ مسجد لاتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں بنوا دیتے ہیں، پبلک وبلک نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کیوں بنواتے وہ جانے بھائی، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں مسجد
جہاں ضرورت ہو وہاں بنائی جائے، وہاں بنائی جائے۔ صرف مسجدیں بنا کر کے نام روشن کرانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کی حرارت میں۔ من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بناؤ لیکن مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا گیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، جس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، وہی لوگ مسجدوں کے تعمیر کیا کرتے، وہی لوگ مسجدوں کو بناتے۔ تو مسجد بنانا یہ بھی جنت میں جانے کی بشارت ہے، اور یہ بشارت اور یہ شبھ سماچار جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے۔ غور کیجئے، مبشرا و نذیرا، آپ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی جنت کی جو لوگ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے چندہ دیا، ہم اس کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ اس کے چندے کو، اس کو قربانی کو اللہ تو قبول عطا فرما، کیونکہ قبول ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے چندہ دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنت کیے ہو گئے۔ یہ دماغ سے، یہ کھوپڑیا کے اندر جو یہ دماغ ہے اور یہ سب بیٹھی ہوئی، اس بات کو ختم کر دو کہ آپ نے اللہ کے راہ میں دیا تو ایسا نہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور بہت اچھا آپ نے کام کر لیا، دے دیا۔ اب اللہ سے دعا مانگو، اللہم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصیامنا وقیامنا وصدقہ، اے اللہ جو ہم نے تیرے لیے قربانی دی، صدقہ کیا، مال دیا، اور ہم نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، تیرے لیے کچھ بھی کیا، اللہم تقبل، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے دیا پیسہ تو جنتی ہی بن گئے، میرے بھائی جو صرف اللہ کے راہ میں دے دینا جنت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ کیا پتا وہ پیسہ حلال تھا کہ حرام تھا۔ اگر مال حرام تم نے اللہ کے راہ میں دیا